نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ مولانا صدق رسول النبی کریم. اللہ پاک کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم سورہ فاتحہ کا درس آج ہم انشاءاللہ کریں گے. اور حاضرین گرامی کا سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت اور اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی پہلی وحی بھی ہے. اور اس کے علاوہ روایت یہ بھی ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، پوری نازل سورت. جیسے کہ بعض سورتیں جو ہیں وہ مختلف آیات مختلف مواقع پر نازل ہوئی، لیکن سورہ فاتحہ کی جیسے یہ سورت پوری کی پوری اللہ پاک نے پہلے کی وحی کے اندر اس کو نازل کیا. اس سورت کی عظمت بہت زیادہ ہے، بڑی برکت ہے. جس طرح کہ کسی شے کی عظمت کا اظہار اس کے بہت زیادہ ناموں کے حساب سے ہوتا ہے، کہ عربی کے اندر جب کسی شے کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس شے کے ناموں کو دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت سب سے زیادہ ہے، اس لیے اس کے نام بھی سب سے زیادہ ہیں. ان کو جس طرح اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو ہم شمار نہیں کر سکتے، حد نہیں لے سکتے، اسی طرح اس کے ناموں کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اس کے نام احاطہ شمار سے باہر ہیں. اور اسی طرح سرکار دو عالم علیہ صلاۃ و تسلیم کی ذات پاک کہ اللہ پاک نے اپنے بعد آپ کو عظمت دی، تو حضور کے نام بھی احاطہ شمار سے باہر ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کو پوری پاک میں تمام صورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اس صورت کو اللہ پاک نے بے شمار نام دیے. حضور علیہ احادیث میں بے شمار اس کے نام مروی ہے. خود قرآن مجید کے اندر ایک سے اس کا ایک نام السبع المثانی ذکر کیا گیا ہے. السبع المثانی 7 آیتیں کہ جن کو بار بار دہرایا جائے. سورہ فاتحہ کے بھی نام بے شمار ہیں. حضور شیخ الاسلام نے تفسیر سورہ فاتحہ کے اندر 23 ناموں کا ذکر کیا ہے. اس کے نام بھی بہت زیادہ ہیں. سورہ فاتحہ کی فضیلت میں آیا ہے کہ آقا جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اتنی عظمت والی صورت ہے کہ اس کو نماز کے اندر لازمی قرار دیا گیا، اور جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. اس کے بارے میں سورہ بخاری شریف کے اندر جو حدیث آئی ہے، آمین بالجہر کے باب کے نیچے سورہ فاتحہ کے بعد کہ جب امام آمین کہے تو مقتدی بھی آمین کہے، اور اگر ان کی آمین امام کی آمین سے مل جائے تو وہ اس کی آمین سے مل جائے تو اس کو اللہ پاک بخش دیتا ہے. مقتدی کی آمین اگر امام کی آمین سے مل جائے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. اس کی ایک فضیلت یہ ہے.
اس حوالے سے شارحین یہ بیان کرتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام آمین بالجہر کے باب میں اس لیے یہ حدیث لے کر آئے کیونکہ اگر امام بلند آواز سے نہ کہے، میں آپ کو ایک نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں کہ اگر امام بلند آواز سے آمین نہ کہے تو مقتدی کو کیسے خبر ہوگی کہ اس نے آمین کہا ہے؟ اور اگر مقتدی اس آواز کو سن جب آمین کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فضیلت در حقیقت امام بخاری اس کو اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ امام بلند آواز سے آمین کہے گا، حضور کا منشا یہ تھا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی، لیکن اس کے آگے یہ مکمل بات جو دوسروں کے نقطہ نظر ہے کہ جی یہ آمین بالجہر کے حوالے سے انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا، لیکن اگلی بات انہوں نے چھوڑ دی، وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ تو فرمایا کہ مقتدی کی آمین اگر امام کی آمین سے مل جائے اس کی آمین کے ساتھ تو اس کو اللہ پاک بخش دے گا۔ وہ اس جملے کے اندر لفظ اگر جو ہے نا، اگر کو وہ بھول گئے ہیں۔ اگر کا معنی یہ ہے کہ دیکھیں آپ، ہم جب سلیم صاحب جب قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے تو ہمیں معلوم تھا کہ سلیم صاحب چونکہ ہمیں آتی ہے نا، جن کو آتا ہے قصیدہ بردہ شریف ان کو معلوم تھا کہ سلیم صاحب نے اگلا شعر کیا کہنا ہے، یا یہ شعر پڑھ رہے ہیں تو اگلا لفظ کیا ہوگا۔ تو ہمیں چونکہ معلوم تھا، جن کو معلوم ہے وہ پہلے سے تیار رہتے ہیں کہ جیسے ہی سلیم صاحب یہ کہیں گے ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو یہاں پر تو اگر کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہمیں کہے کہ جی اگر آپ ان سلیم صاحب کے ساتھ مل جائیں، بھائی ہم تو ملیں گے، ہم تو ملیں گے، اس لیے ہمیں تو معلوم ہے کہ سلیم صاحب نے کہنا اگر تو لفظ اس کے لیے آئے گا کہ جس کو معلوم ہے۔ تو حضور نے لفظ اگر فرمایا ہے کہ اگر مل جائے آمین، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مقتدی آمین جو ہے نا امام، وہ آہستہ آمین کہے گا اور اس کے جواب میں مقتدی بھی آہستہ کہے گا، کیونکہ اس کو نہیں خبر کہ امام نے پڑھتے آتی کب اس نے امام نے آمین کہا ہے۔ بات سمجھ لیں میری بات؟ اگر تو مقتدی امام بلند آواز سے کہہ رہا ہوتا آمین تو حضور نے لفظ اگر نہیں تھا فرمانا، حضور نے لفظ اگر نہیں فرمانا تھا، لفظ کلمہ لو جو ہے یہ ارشاد نہیں فرمانا تھا کہ اگر تمہاری آمین ان کے ساتھ مل جاتی تو حضور، بلکہ حضور نے فرمانا تھا کہ امام کے ساتھ آمین ملاؤ تاکہ تمہاری آمین مل جائے تو اللہ پاک تمہیں بخش دے۔ پھر جملہ یہ ہونا چاہیے تھا، حضور نے لفظ اگر فرمایا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک میں، اگر فرما کر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ امام آہستہ کہے گا آمین۔ جب امام آہستہ کہے گا تو مقتدی کو نہیں خبر ہوگی کہ امام نے کب آمین کہا ہے اور کس طرح کہا ہے، تو اس کے ساتھ اپنی آمین ملا لے۔ تو یہاں یہ جملہ اب آگے سنیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں یہ بات بیان کی، وجہ بیان کی، اسی کتاب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ اگر امام بخاری علیہ رحمہ اس حدیث کو فضیلت آمین بالجہر میں لے کر آتے، فضیلت آمین کے اندر یہ لے کر آتے کہ آمین کہنے کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کے اندر لے کے آتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ جملہ بھی امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری کے اندر لکھا ہوا، یہ آپ کی معلومات کے لیے، تاکہ شخص آپ کو جو میں نے آپ دلیل دے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سورہ فاتحہ کے بارے میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو سب سے پہلے بطور دم استعمال کیا گیا۔ دم کہتے ہیں نا پھونک مارنا۔ اب دم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث پاک ہے اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام جا رہے تھے، رستے میں ہم نے پڑاؤ کیا تو ہمیں ضرورت پڑی خوراک کی، ہم نے وہاں پاس قبیلہ تھا، مدد مانگی، اس نے مدد نہیں کی،
کچھ دن گزرے تو انہی میں سے ایک لونڈی ہمارے پاس آئی اور کہتی ہے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی شخص ہے جو دم کرنے والا ہو، اس لیے کہ ہمارے قبیلے کا سردار اس کو بچھو نے ڈنگ مار دیا، ڈس لیا ہے، اس کو بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم میں سے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں دم کر لیتا ہوں۔ وہ گئے، انہوں نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس کے بدلے میں اپنی کچھ بکریاں اور کچھ دودھ چاہیے۔ انہوں نے ان کو بکریوں کا ریوڑ دیا، دودھ دیا، اس کو انہوں نے لے لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صحابہ کرام ان دیگر احباب نے، آپ کے دوستوں نے، تمام جملہ صحابہ کرام نے لے لیا اس قافلے کے، اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہیں دم کرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں آتا، لیکن میں نے وہاں سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا تھا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں پورے واقعے کا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں۔ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، اور دیگر جگہوں پر بھی ہے۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے دم نہیں کرنا آتا، لیکن میں نے سورہ فاتحہ کا دم کر دیا، اس لیے کہ قرآن مجید کو اللہ پاک نے شفا قرار دیا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گئے، حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے اس طرح دم کیا اور لے لیا، ان سے اجرت لے لی، تو سرکار نے فرمایا کہ اس میں سے میرا حصہ بھی رکھو، اس میں سے میرا حصہ بھی رکھو۔ اب اس کا معنی اس ساری حدیث کا، اس کے اندر ایک چیز آپ کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس حدیث پاک میں جہاں سورہ فاتحہ کی عظمت، اس کی فضیلت کا اظہار ہے، دوسری ہی جگہوں پر اس حدیث میں خدمت دین کی اجرت کے جواز کا بھی پہلو ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے مطلب پورے قرآن میں شفا، اور پورے قرآن کی شفا سورہ فاتحہ کے اندر۔ کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس کو کسی بھی مرض کے لیے، کسی بھی آپ جگہ پہ انسان کسی میں کہیں درد ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی شے ہو، وہاں سورہ فاتحہ دم کر دیں تو اللہ پاک شفا دے دے گا۔ کیونکہ ان کے لیے پہلے تو نہیں انہوں نے سنا ہوا تھا کہ یہ ڈسے کے لیے دم ہے، کس کے لیے دم ہے یا کس کے لیے، انہوں نے تو بس اپنی طرف سے یہ پتا تھا کہ اس میں شفا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، تو اس کی غرض سے، اس نیت کے ساتھ انہوں نے شفا کی نیت سے اس قبیلے کے سردار کو دم کر دیا۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بعد۔ سورہ فاتحہ کی ہم دیکھیں تو اس کی 7 آیتیں ہیں۔ یہ 7 آیتوں میں اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اکثریت جمہور علماء اور علماء احناف وہ اس کی 7 آیتیں ہی تسلیم کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی 8 آیتیں بنتی ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک وہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے اس کی 8 آیتیں قرار دی ہیں، اور جبکہ علماء احناف کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیتیں، اور ان 7 آیتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے 3 حصے بن جاتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو ہر مومن نماز کے اندر کرتا ہے، اور وہ دعا اس طرح ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر انسان پہلے جو 2 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، ان کے اندر اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں آیتیں اللہ پاک کی حمد و ثنا کے لیے ہیں۔ اگلی آیت مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں آیتیں انسان اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے اندر مالک یوم الدین کہہ کر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں انسان اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ پہلی 2 آیتیں اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، اگلی 2 آیتیں انسان کی اپنی عاجزی، اپنی انکساری پیش کرنے کے لیے کہ یا الہ العالمین میں انتہائی عاجز بندہ ہوں، اور مجھے کسی شے کی استطاعت یا میری کوئی حقیقت نہیں ہے، تو مالک ہے، تو صاحب عبادت ہے، تیری عبادت کی جاتی ہے،
اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اس آیت میں اب یہاں بھی عقیدے کی بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اللہ پاک نے واو اللہ پاک لے کر آیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نعبدو، اس کے اندر آپ ذہن نشین کرتے جائیں کہ نعبدو پہلے لا کر نستعین پر اس کو فضیلت دی ہے۔ نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبدو پہلے آیا ہے ایاک نعبدو، اس کے بعد و ایاک نستعین آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت افضل ہے مدد مانگنے سے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نعبدو اور نستعین کو اللہ پاک نے ایاک نعبدو و ایاک نستعین کو علیحدہ علیحدہ اللہ پاک لے کر آیا ہے کہ اگر اللہ پاک دونوں کو ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی بجائے ایک لے کر آتا، کہ اللہ پاک یہاں ارشاد فرماتے کہ ایاک نعبدو و نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کا بھی معنی یہی بنتا ہے محاورتاً۔ تو وہ اگر ایک ہی بار لے کر آتا اللہ پاک، تو اس کا معنی یہ ہونا تھا کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی، اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک درمیان میں واو عاطفہ لے کر آتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس سے مدد تو مانگی جا سکتی ہے، لیکن جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے ضروری نہیں کہ اس کی عبادت بھی کی جائے۔ تو فضیلت عبادت کو ہے، نستعین اس کے بعد آیا ہے، عبادت اور مدد مانگنے کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے۔ اور اس کے آگے بے شمار دلائل ہیں کہ انسان عام بندوں سے بھی مدد مانگتا ہے، کئی لوگوں سے مدد مانگتا ہے، نہ صرف مومنین سے مدد مانگتا ہے بلکہ غیر مسلم اور کافروں سے بھی مدد مانگتا ہے۔ تو ان ساری صورتحال کے اندر وہ مشرک نہیں ہو جاتا کہیں بھی کسی بھی جگہ پر، کیونکہ حقیقی مستعان تو اللہ پاک کی ذات ہے، اور جو کوئی بھی رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو دیتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہی دیتا ہے۔ لہذا نستعین کا معنی اللہ پاک نے نستعین کو لہدہ لا کر اس کی وضاحت کر دی کہ جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے ضروری نہیں کہ اس کی عبادت بھی کی جائے، ضروری نہیں، کیونکہ وہ ایک ہی ذات ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کی ایک بات۔ اب یہاں پہ انسان اپنی عزت کی ساری کا اظہار کرتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ پاک فرماتا ہے اگلی 3 آیتیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور وہ رستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، نہ ہی گمراہوں کا۔ یہ تیسرا حصہ جو ہے یہ اللہ پاک سے دعا کا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو خواہش ہے، جو وہ رب سے مانگنا چاہتا ہے، وہ اللہ پاک سے مانگ لے۔ تو دعا کا طریقہ اللہ پاک نے سکھا دیا کہ پہلے ہم کوئی بھی دعا مانگنے لگیں اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پہلے اس کی ثنا کریں، پھر اپنی عجز و انکساری کا اظہار کریں، تیسرے نمبر پر اللہ کی بارگاہ سے جو ہمارے دل کے اندر ہے، جو ہم چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اسے مانگ لیں۔ یہ طریقہ بیان کیا اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے ذریعے۔ یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ایک جو لطیف چیزیں ہیں ان میں سے ایک لطیف نقطہ وہ یہ ہے کہ صراط المستقیم تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لیکن اس صراط مستقیم کی وضاحت کیا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے سیدھا رستہ، وہ اللہ پاک یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدھا رستہ ہے کہ جن پر چلنے والوں پر اللہ پاک نے انعام کیا۔ اللہ پاک نے رستہ نہیں بتایا، رستہ چلنے والوں کا بتایا ہے کہ اگر رستہ پہچاننا ہے تو رستے پر چلنے والوں کو پہچانو۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ پاک نے، جیسے ہم یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتا ہے ہم نے یہاں سے جانا ہے کہیں، شیطان سے ہم نے مرغاب جانا ہے، کہیں جانا ہے، تو ہم اپنے سامنے نقشہ رکھتے ہیں، تو ہم لوگوں کو نہیں دیکھتے وہ کدھر جا رہے ہیں، ہم نقشے کو سامنے رکھتے ہیں کہ رستہ کون سا ہے، ہم رستے کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور اکثر ہم میں سے کئی بندوں کے ساتھ، بلکہ میرے ساتھ جب میں شروع میں آیا تو میرے ساتھ اس طرح ہوتا تھا کہ اگر میں کسی سے پوچھ لوں تو میں بھٹک جاتا تھا، کسی کے پیچھے چلوں تو مجھے رستہ صحیح ملتا نہیں تھا، اور اگر میرے پاس نقشہ ہو، مجھے معلوم ہو، تو بندہ بالکل سیدھا اسی رستے پر چلتا ہوگا پہنچ جاتا ہے منزل پر۔
لیکن اللہ پاک نے یہاں پر رستہ نہیں بتایا، رستہ پر چلنے والوں کا بتایا. یہ بات بڑی قابل غور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک خود ہمیں کہتا ہے کہ تم تقلید کیا کرو، کسی کو اپنا امام اپنا پیشوا بنا لو تو پھر اس کے پیچھے چلو. یہ وہ جس رستے پر جائے گا وہی سیدھا رستہ ہوگا. اللہ پاک نے یہ کہا کہ تم سیدھے رستے پر چلنے والوں کو تلاش کرو، سیدھا رستہ وہ تلاش نہ کرو بلکہ سیدھا رستے پر چلنے والوں کو تلاش کرو. تو وہ اللہ پاک نے اس بات کی ایک وضاحت کی ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. کہ اللہ پاک ارشاد فرمایا جہاں اللہ پاک ذکر کی تلقین کرتا ہے وہیں اللہ پاک یہ بھی کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، دن رات صبح و شام اس کو پکارتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندوں کی تلاش کا اللہ پاک خود حکم دے رہا ہے، خود ہمیں یہ کہہ رہا ہے. پھر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ تم اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ بھی تلاش کرو اور اس سے ڈرو بھی، تقوی بھی اختیار کرو. تو اس آیت کی تائید کے اندر بے شمار آیتیں ہیں کہ اللہ پاک یہ کہنا چاہتا ہے کہ سیدھا رستہ وہ ہے کہ جو وہ لوگ جو سیدھے رستے پر چلنے والے ہیں ان کے پیچھے چلنا سیدھا رستہ ہے. کیونکہ ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر بندے کو اس کے امام کے نام، ہم اس کے نام سے پکاریں گے، ہر بندے کو اس کے امام کے نام سے پکاریں گے، ان کے امام کے ساتھ. کوئی شخص ہے ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس شخص کے اس امام کے نام سے ہمیں بلائے گا. ہم حنفی ہیں تو اللہ پاک کہے گا کہ تمام حنفاء ادھر آ جائیں. ہم حضور شیخ الاسلام کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ کہیں گے اللہ پاک کہ قادری کے پیچھے چلنے والے سارے ادھر آ جائیں، ایک طرف ہو جاؤ. تو اللہ پاک ان کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے، تو جو جس کے پیچھے چل رہا ہے. اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام تسلیم ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہی اس کا امام ہوگا قیامت کے دن. تو انسان کو اپنا محبوب بھی منتخب کرنا چاہیے صحیح طریقے سے. تو اللہ پاک اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کن کے اوپر اللہ پاک نے انعامات کیا ہے اور کن کو اپنے غضب سے محفوظ رکھا ہے. اب اس کے اندر مزید ایک چیز جو وضاحت کرنے والی وہ یہ ہے کہ انعام کیسے تلاش کیا جائے کہ کس کے اوپر انعام ہے اور کس کے اوپر غضب کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں، پرآسائش زندگی گزارتے ہیں، ان کی جاگیر ہے، ان کی صنعتیں لگی ہوئی ہیں، تو گھر بیٹھے ان کو مال آ جاتا ہے. کسی نے کسی اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ گھر بیٹھے اس کا مال بنتا رہتا ہے، بینک میں جمع ہوتا رہتا ہے. اب جس کے پاس مال ہے وہ پرآسائش ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرآسائش نہیں ہے. کچھ افراد کو دیکھتے ہیں کہ جن کے احباب دوست احباب کی کثرت ہے وہ بڑے پرآسائش ہیں، وہ بڑے خوش ہیں. اور کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دوست احباب نہیں ہیں وہ بڑے ناخوش اور بڑے پریشان رہتے ہیں. تو ہر ایک ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ ان میں سے اللہ کے غضب سے محفوظ کون ہے اور اللہ کا انعام کس کے اوپر ہو رہا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، وہ ہم کیسے تلاش کریں کہ اللہ پاک سے. پھر اس کا جواب ہم اللہ پاک سے ہی پوچھتے ہیں کہ یا الہ العالمین اس کا کیا جواب ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ بے شک ایمان والے فلاح پا گئے ہیں، کہ کامیاب وہ لوگ ہیں، انعام یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومنین ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکاہا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. پھر ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا گروہ ہی وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اسی طرح ہم قرآن مجید میں جب یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ پاک سے یہ سوال کرتے ہیں الہ العالمین تو یہ فرما رہا ہے کہ جو مومن ہیں وہ فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہیں. جو لوگ
جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہیں، اور جو تیرے گروہ ہیں، تیرے ساتھ ہیں، تیرے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیری توحید کو ماننے والے ہیں، وہی غالب آئیں گے۔ لیکن آج ہم صورتحال کچھ اور دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین جو 10 افراد ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں نظر آتا کہ جو متقی ہو، حتیٰ کہ ان میں ایماندار بھی کوئی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ایک مومن بھی تھا، کویت کا کوئی تھا رئیس، جب دنیا کے ٹاپ 10 میں جو ہے نا امیر ترین افراد میں اس کا شمار ہوتا تھا، ایک وقت تھا، اب وہ بھی نہیں ہے، کوئی مومن بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہم کس کو انعام یافتہ سمجھیں اور کس کو غضب والا سمجھیں؟ ہم کس طرح پہچان کریں؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مرد وہ ہیں کہ جن کو اللہ کا ذکر جو اللہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت ان کے ذکر اللہ کو غافل نہیں ہونے دیتی، ان کے ذکر اللہ سے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہمہ وقت ذکر اللہ میں لگے رہتے ہیں، اور کامیاب وہ ہوتے ہیں۔ اور ذکر اللہ کیا کرتا ہے؟ ذکر اللہ کا ذکر تزکیہ کرتا ہے، اور تزکیہ کرنے والے فلاح پاتے ہیں۔ تو جن کا تزکیہ ہو جائے وہی کامیاب ہے۔ تو دولت سے تزکیہ نہیں ہوتا، دولت سے تزکیہ نہیں ہوتا، تزکیہ ذکر اللہ ہوتا ہے۔ غضب سے محفوظ بندہ دولت کی وجہ سے نہیں رہتا، انسان اللہ کے غضب سے محفوظ تب رہتا ہے جب وہ ذکر اللہ کرتا رہے، جب وہ اللہ کا بندہ نیک بن جائے، مومن بن جائے۔ کیونکہ شیطان نے تو کہا ہے نا الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیرے پرخلوص بندے کہ جن کو تو نے اپنے اخلاص کے لیے چن لیا ہے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو وہ بندے کہ جو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں اپنی زندگی کو، جو بندے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں ذکر اللہ سے، جو بندے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر اللہ سے اللہ کے بندوں کا جو دل ہوتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ تو ذکر اللہ کرنے والے بندے، اللہ کو یاد کرنے والے بندے، اللہ کے ذکر سے زبانوں کو تر رکھنے والے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے، اور اللہ کی یاد کو ہمہ وقت اپنے دل کے اندر جاگزین کرنے والے بندے ہی وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کے غضب سے محفوظ ہیں اور اللہ کی انعام یافتہ ہیں۔ اب یہ انعام یافتہ کیوں ہیں اور جو مال و دولت والے وہ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تب انعام یافتہ بنتا ہے کہ جب وہ بالکل مطمئن ہو جائے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اگر وہ مطمئن نہ ہو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انعام یافتہ نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، کلمہ گو ہو، کیونکہ جو لوگ کلمہ گو نہیں ہیں، اہل ایمان میں سے نہیں ہیں، وہ چاہے کتنی ہی پرآسائش زندگی گزار لیں، کتنی ہی مال و دولت ان کو لے لیں، ان کی کامیابی، ان کا انعام دنیا تک محدود ہے۔ دنیا کے بعد ان کو ساری جو شے ہے، وہ سارا مال اسباب اور ساری کامیابی، سارا اطمینان ان کا غارت ہو جائے گا۔ اور جو کلمہ گو ہے اہل ایمان، ان کا اطمینان ہونا، مطمئن ہونا، دل ظاہری اور باطنی، ان کا اطمینان ان کی دنیا میں بھی کامیابی کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو جو لوگ کلمہ گو نہیں ہیں، پرآسائش ہیں یا مطمئن ہیں، وہ لوگ ان کا اطمینان دنیا تک محدود ہے، اور اہل ایمان کا اطمینان دنیا کے بعد بھی، آخرت میں بھی جاری و ساری رہے گا۔ تو کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے نفوس کا تزکیہ کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کو اتنا اپنے اندر جاگزین کر لیتے ہیں کہ وہ
تجارت سے بھی کرتے رہے ہوں، دنیا کا کاروبار بھی کرتے رہے ہوں، دنیا کے معاملات بھی طے کرتے رہے ہوں، ان کا ذکر اللہ، وہ اپنے ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتے، اور دراصل یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اسی حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے ان کو اتنا عطا فرمایا کہ آپ جو لباس پہنا کرتے تھے وہ اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ اس لباس کی اس کی قیمت کے برابر اس وقت کا جو خلیفہ تھا وہ بھی نہیں پہنا کرتا تھا، اتنا قیمتی لباس، جتنا قیمتی لباس سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور آپ کی عز و انکساری اور آپ کی طبیعت میں بے نیازی اتنی تھی کہ اگر آپ سے کسی شخص نے مانگ لیا کچھ، کوئی ایک رستے میں گدا کر اس نے مانگا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کو دے دی، آپ نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی۔ پھر ایک یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ چونکہ آپ کا اطمینان ظاہری اور باطنی تھا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے جب آپ کے وہ جو قیمتی لباس تھا، انتہائی قیمتی لباس، اس میں اگر کٹ لگ جائے یا وہ پھٹ جائے یا اس کے اندر ضرورت پیوند آ جائے اس کے اندر، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کو میں پیوند کسی قیمتی کپڑے سے لگاؤں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ٹاٹ کا پیوند لگا دیا کہ آپ کے نزدیک لباس کی اتنی حیثیت ہے کہ بندہ مومن جب ذکر اللہ میں جاگ جائے، ذکر اللہ کے اندر آپ کو فنا کر دے، تو اس کے نزدیک پھر ظاہری اشیاء کی، دنیاوی اشیاء کی قدر نہیں رہتی، اہمیت نہیں رہتی، اس کے نزدیک اہمیت فقط اللہ کی رضا کی رہتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری اس شے کا کیا نقصان ہو رہا ہے کیا نہیں، بس اس کی ایک ہی رہتی ہے خواہش کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو حاضرین گرامی قدر، بندہ جب انسان رب کے ذکر سے اور اللہ کی حمد سے، اللہ کے شکر سے، اور سورہ فاتحہ کے اندر سبق ہی یہ دیا جا رہا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بندے کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا۔ اور شکر یہ بھی حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حمد جو ہے وہی دراصل شکر ہے، وہی شکر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان، سورہ فاتحہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی یاد میں، اس کی رضا کی تلاش میں لگے رہنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں ہمہ وقت۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حمد در حقیقت انسان کی کیفیت کا نام ہے، انسان کی کیفیت کا نام ہے، اس کو سراپا حمد ہونا چاہیے اپنی پوری کیفیت کے اندر، کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگا رہے، پھر جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائے اور وہ انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہو اور اللہ کے غضب سے محفوظ رہے۔ یہی ایک طریقہ ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سورہ فاتحہ کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج جو بات یاد رکھنے والی ہے زیادہ اہم، وہ یہ ہے، میں آپ کو دوبارہ دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جب بھی دعا مانگیں تو پہلے حصے میں دعا کے 3 حصے کر لیں۔ تو پہلے حصے کے اندر اللہ کی حمد و ثنا، دوسرے حصے میں اپنی عجز و انکساری، اور تیسرے حصے میں اللہ پاک سے اپنی جو آپ کی خواہش ہے اللہ پاک سے وہ مانگیں۔ یہ طریقہ رکھتے ہیں۔ اور درود پاک تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر دعا سے اول آخر پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طریق پر چلیں اور سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا صحیح معنوں میں حصہ بنا لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔